بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ۔ جہادی میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی ہر وقت موجودگی۔ فتح مکہ کے موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا عظیم الشان کردار آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ ابن اسحاق نے سیدنا مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہم اور مردان بن حکم کے حوالے سے صلح حدیبیہ کی جنگ بندی کے بعد فتح مکہ کا سبب نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں شامل ہونا پسند کرے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ان کی بات ماننا، گوشائے رسول میں رہنا، نبی کی لائی ہوئی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے مکمل اطاعت کرنا چاہتے ہیں، وہ نبی کے ساتھ رہے، اس میں شامل ہو جائے، اور جو قریش کے عہد و پیمان یعنی کفار مکہ کے عہد و پیمان میں شامل ہونا چاہے، یعنی کفار کے پارٹی میں رہنا چاہیں، جھوٹوں کے پارٹی میں رہنا چاہیں، چوروں کی پارٹی میں رہنا چاہیں، فسادی کے پارٹی میں رہنا چاہیں، لٹیرے کی پارٹی میں رہنا چاہیں، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف چلنے والوں کی پارٹی میں رہنا چاہیں، وہ ان میں شامل ہو جائیں۔ یعنی قریش کے اسکول آف تھاٹ، قریش کے پارٹی کو جو پسند کرتے ہیں وہ قریش کے ساتھ رہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول، آخری رسول سمجھتے ہیں، وہ رسول کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو خزاع نے اٹھ کر کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں شامل ہوتے ہیں، یعنی نبی کے پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، گوشائے اسلام میں شامل ہوتے ہیں، اسلام کی گاڑی میں سواری ہم کرتے ہیں۔ اور بنو بکر نے اٹھ کر کہا، ہم قریش کے عہد و پیمان میں شامل ہوتے ہیں، یعنی ایک حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹی میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ یہ بنو خزاع نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر رہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر و مرشد، اپنا رسول، اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں۔ اور دوسرے بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ قریش والا نظریہ ہے۔ اس کے 18 ماہ تک وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہے، یعنی بنو بکر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ، مخالف، اینیمی گروپ میں شامل ہونا پسند کیا، تو وہ 18 ماہ تک قریش کے ساتھ رہیں، جب تک قریش کو شکست فاس نہیں ہوئی۔ بعد ازاں بنو بکر نے ایک رات مکہ مکرمہ کے قریب وطیر نامی چشمے کی جگہ پر بنو خزاع پر شب خون مارا، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام کے ساتھ ساتھ رہنا پسند کر رہے تھے۔ قریشیوں نے یعنی کفار مکہ نے کہا، رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی
ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں معلوم ہوگا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، بلکہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے حملہ کیا ہے۔ اب دیکھیے آگے پھر قریش کیا اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی ہمیں دیکھ سکے گا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں معلوم ہوگا، یعنی نہ انسان کوئی دیکھ پائے گا، نہ انسانوں کا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ پائیں گے، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر ان لوگوں نے بنو بکر کو ہتھیار اور اسلحہ بہم پہنچا کر نہ صرف ان کی امداد کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انہوں نے بنو بکر سے مل کر بنو خزاعہ کی خون ریزی میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بنو خزاعہ کا ایک فرد عمرو بن سالم امداد طلبی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ اشعار پڑھے: اے میرے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور ان کے آباء و اجداد کا قدیم معاہدہ ایگریمنٹ ٹریٹی یاد دلاتا ہوں۔ اللہ تعالی آپ کو ہدایت پر قائم رکھے، آپ ہماری فوری مدد فرمائیے اور اللہ کے بندوں کو بلائیے تاکہ وہ ہماری کمک کے طور پر ہمارے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا: اے عمرو بن سالم، تمہاری امداد کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی، بلکہ پیش قدمی کی عملی تیاری شروع کر دی۔ اس معاملے کو انتہائی خفیہ راز میں رکھا گیا کہ قریش کو خبر نہ ہو، اور قریش کے سہولت کار جو ان کے شرارت میں ان کے ساتھ تھے، بنو بکر تھے، یہودی قبائل تھے، ان سبوں سے اس موومنٹ کو، اس حرکت کو، اس چل قدمی کو، اس پیش رفت کو چھپایا گیا، وہ انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ یہ معاملہ قریش سے اس وقت تک پوشیدہ رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ اچانک حملہ آور ہو کر مکہ مکرمہ کو فتح نہ کر لیں۔ دوسری طرف قریش کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو خزاعہ پر حملے کا علم نہ ہو گیا ہو، جو کہ بنو خزاعہ ایگریمنٹ میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اگر بنو خزاعہ پر بنو بکر یا قریش یا کوئی بھی حملہ آور حملہ کرے گا تو اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پر حملہ تصور کریں گے۔ لہذا قریشی اس بات سے خوف زدہ تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ بنو خزاعہ پر حملے کرنے کی سازش میں قریش بھی شامل تھے۔ اس خوف سے ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے مکہ مکرمہ سے نکلا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عہد و پیما کو مزید مضبوط کیجیے اور صلح کی، یعنی یہ صلح حدیبیہ کی مدت میں بھی اضافہ فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا:
یا ابو سفیان کیا تم اسی مقصد سے آئے ہو کہ اس ٹریٹی کو، اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو، اس صلح کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہو، ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تمہاری طرف سے صلح شکنی کا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ کیا ابو سفیان تم لوگوں نے اس صلح کو جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا صلح حدیبیہ میں، کہ کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، کوئی کسی کے دشمن کا سہولت کار نہیں بنے گا، اسلام کے خلاف کوئی بھی دامے درمے سخنے کسی لحاظ سے کسی کا سہولت کار نہیں بنے گا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایکشن قریش نہیں لیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو صلح تم نے توڑ دی، یعنی صلح شکنی کے مرتکب تم تو نہیں ہوئے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا، اللہ کی پناہ، ہم بغیر کسی تغییر و تبدیل کے یوم حدیبیہ والی صلح اور اس عہد پر، اس ایگریمنٹ پر، اس ٹریٹی پر اب بھی قائم ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ابو سفیان نے صحابہ اکرام سے ملاقات کرنے کے ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آگے مزید ابو سفیان کی کارستانی جاننے کے لیے ہمارے دوسرے قسط تک آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے موجودگی میں صحابہ اکرام کے اقوال، تاریخ اسلام کی گولڈن رولز، واقعات کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اپنا اور اپنے علمی ادبی ماحول کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔